ہم نے آپ لوگوں کو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ میں جو واقعات حادثات پیش آئے ان سے متعلق یہاں تک بتایا کہ آپ کا وہ جو محاصرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تقریباً 3 سال تک وہ محاصرہ رہا۔ 7 بعثت سے لے کر 10 بعثت تک تقریباً محاصرہ رہا۔ محاصرہ جب ختم ہوا، بلکہ اسی دوران میں وہ ایک شخص جس نے یہ معاہدہ لکھا تھا، اس دن بھی میں نے بتایا، منصور بن اکرمہ، اس کا ہاتھ اس کے دونوں جو ہے شل ہو گئے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نجات ملی۔ یہاں پر ایک بات اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ اس سارے کام میں جو لوگ محاصرے میں تھے وہ سارے کے سارے بنی ہاشم تھے۔ بنی ہاشم سے باہر کوئی آدمی نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ قربانیاں جو مکہ میں دی گئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے اور بنی ہاشم نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اپنے اسلام کا بھی اور باقی چیزوں کا، تو وہ اس محاصرے کے اندر نہیں تھا۔ صرف بنی ہاشم جو ہے اس محاصرے کے اندر تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یعنی وہ بھی مشرکین مکہ بھی صرف اگر کسی سے ان کو خطرہ تھا، ڈرتے تھے، تو وہ کیا ہے، بنی ہاشم تھے۔ کس چیز کا خطرہ تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلوار تھی، یا بنی ہاشم کے پاس تلوار لیے ہوئے تھے کسی کو مار رہے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے تبلیغ اسلام کو آگے بڑھا رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کیا ہے، بند کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد تاکہ یہ تبلیغ رک جائے اور اس کے بعد یہ محصور ہو کے رہ جائیں، اور ان کا یعنی اقتصادی طور پہ بھی ان کے اوپر پابندی تھی، اور کیا ہے، ان کے آنے جانے پر بھی کہیں یعنی معاشرتی طور پہ بھی پابندی تھی۔ دونوں طریقوں سے پابندی لگائی کہ معاشرے میں بھی یہ آنے جانے کے نہ رہیں، جب نہیں آئے جائیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو آتے جاتے نہیں ہیں، ان کے پاس ہم نے کیوں جانا ہے، لہٰذا ان سے جو تعلقات ہیں سارے کے سارے ختم کر لیے جائیں۔ تو دونوں طریقوں سے انہوں نے پابندی لگائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور بنی ہاشم پہ۔ پابندی جب اٹھی تو 2 شخصیات، جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، پابندی کے دوران یہ نحیف ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ پھر ان کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب کا آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی رفاقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی آپ سے کیا ہے ختم ہو گئی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی چلی گئیں۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد کیا ہوا، عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اتنے احسانات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں بھی حضرت نے جب شادیاں کی ہیں تو مدنی زندگی میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد شادیاں کی ہیں ساری، تو آپ نے جب کسی بیوی نے جناب خدیجہ سے متعلق کوئی بات کی ہے، آپ جب یاد کرتے تھے تو ظاہر ہے یہ فطرت ہوتی ہے، تو بعض
حضرت کی بیویاں کہتی تھیں وہ چلی گئی ہیں، وہ بوڑھی تھیں، آپ اس کو یاد کرتے ہیں، تو آپ فرماتے کہ جو ختیجہ نے کام کیا ہے کسی نے کام نہیں کیا۔ ختیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے قربان کر دی ہے۔ آپ کو ختیجہ کی سہیلیوں سے بھی کیا تھی؟ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جب عید ہوتی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو عید بھیجتے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، جناب خدیجہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کو بھیجا ہے۔ تو آپ ہمیشہ بی بی کو یاد کیا کرتے تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو۔ جب تک جناب خدیجہ رہیں آپ نے دوسرا عقد بھی نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب یہ لطف ہے بی بی خدیجہ پہ اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ، کہ بعض روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کیونکہ عصمت پہ فائز تھیں تو ان کی زندگی میں امیر المومنین کو حکم نہیں تھا کہ آپ شادی کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کے اندر شادی نہیں کی، جب تک جناب خدیجہ رہی ہیں کوئی شادی نہیں کی، اس کے بعد باقی شادیاں کی ہیں۔ کوئی کسی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں آپ نے شادی کی ہو۔ آپ کی وفات کے بعد آپ نے اگر شادی کی ہے تو پھر بعد میں شادی کی ہے۔ ان دونوں کی وفات کے بعد کیونکہ مکہ کے اندر جو شخصیت جناب ابو طالب علیہ السلام جو پیغمبر گرامی اسلام کے لیے ایک قوت اور طاقت کا مینار تھے اور حیثیت رکھتے تھے بہت بڑی، جب وہ اٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کچھ سال بعد مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ آپ نہ رہ سکے، اذیتوں، آزار، پریشانی، ہر وقت آپ کو اذیت دینی، تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقریباً تاریخ نے لکھا ہے کہ 53 سال کی عمر میں آپ نے تقریباً 53 سال آپ کی عمر تھی اور حضرت علی علیہ السلام کی 23 سال عمر تھی، آپ کو ہجرت کا حکم ملا۔ آپ نے جب مکہ سے ہجرت کی تو بہت سارے چیزیں ہیں جو آپ نے فلاں بندے کو فلاں جگہ معین کیا، فلاں کو فلاں کام ذمہ سونپا، فلاں کو فلاں کام، لیکن مختصر کرتے ہوئے آپ نے جب ہجرت کا حکم آیا تو آپ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بلایا، دیکھ کر فرمایا کہ یا علی، مجھے ہجرت کا حکم ہے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہاں سونا ہے میرے بستر کے اوپر۔ حضرت علی علیہ السلام نے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے کیوں سونا ہے، آپ جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے آپ کے جانے کی، یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے سے، میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی بستر پہ؟ آپ نے فرمایا ہاں علی، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ یہاں میں ایک بات جو کیونکہ میں مختصر بتا رہا ہوں تاریخ، ایک بات کرتا جاؤں پیچھے والی، یہ تربیت بستر پہ سلانے والی بھی کس نے کی تھی؟ حضرت ابو طالب نے۔ بچپن میں جب آپ ابھی بالکل بچے تھے تو رات کو کیا کرتے؟ رسول کو اٹھا کے علی کے بستر پہ سلاتے، علی کو اٹھا کے رسول کے بستر پہ سلاتے۔ اگر کوئی نقصان پہنچائے تو علی کو نقصان پہنچے، رسول کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ تربیت میرے مولا نے بچپن سے اپنے بابا سے سیکھی تھی، یہ والی تربیت۔ کیا کمال یعنی جناب ابو طالب کی عظمت اور کمال تھا کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال رہے تھے کہ رسالت کی محافظت کس طرح کرنی ہے،
جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا یا رسول اللہ آپ یہ بھی فرما سکتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں، میری جان تو ویسے ہی بچ جائے گی، آپ سوئیں یا نہ سوئیں، تو آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ پیغمبر گرامی اسلام سے عرض کروں گا کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا، تو آواز رسالت آئے گی کہ اگر علی ابن ابی طالب میرے بستر پہ نہ سوتے تو وہ مشرکین جو ہر قبیلے سے ایک بندے کو انہوں نے جمع کیا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ آتا کہ اب یہ یہاں سے چلا گیا ہے تو شاید وہ میرا پیچھا کرتے، نقصان تو اس طرح نہ پہنچا سکتے، اللہ اگر نہ چاہے تو پھر نقصان کوئی کسی کو نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ ہے کہ میرے لیے مزاحمت کا سبب ہوتے اور کاموں کا سبب ہوتے، تو لہٰذا علی ابن ابی طالب کا وہاں سو جانا یہ تھا کہ گویا کہ رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک معجزے سے کم بات نہیں ہے کہ میرے آقا امیر المومنین کا قد مبارک رسول اللہ سے اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن جب بستر پہ سوئے تو پتہ چلتا تھا رسول سوئے ہوئے۔ جب آپ نے چادر اوڑھی تو پتہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ ہی چادر اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں۔ تو میرے آقا امیر المومنین نے ایک کام کیا جو کہ آج مسلمان جو ہے اس کو اپنی نماز کا استحبابی حصہ بنا چکا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ سب سے پہلا سجدہ شکر امیر المومنین نے کیا۔ حضرت نے سجدہ شکر کیا، کہا بار الہ تیرا شکر ہے کہ میں اس لائق ہوا ہوں کہ میں وہاں سو جاؤں جہاں رسول سوتا ہے اور میں رسول کی جان بچانے کا سبب بن جاؤں۔ پہلا سجدہ شکر کیا۔ سجدہ شکر ہمیشہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، جب کوئی آپ کو ایسی نعمت ملے تو آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہو آپ مارے جائیں گے تو سجدہ شکر کریں گے، بے ہوش ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، مل رہے ہوں گے، اچھا جی مجھے معاف کر دو، میں جانے والا ہوں، میں فوت ہونے والا ہوں، یہ کرنے والا ہوں۔ سجدہ شکر وہ انسان جس کو موت سامنے کھڑی ہے وہ نہیں کرتا۔ تو کیوں علی ابن ابی طالب نے سجدہ شکر کیا؟ علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو اپنی جان سمجھتے تھے۔ انفسنا و انفسکم کی تفسیر تھے علی ابن ابی طالب۔ علی یہ سمجھتے تھے کہ گویا رسول کی جان میری جان ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو زندگی عطا ہوگی مجھے زندگی عطا ہوگی، وہ اسلام کی بقا کا سبب بنے گی۔ تو آپ نے سجدہ شکر کیا، اور اسی سجدہ شکر کو نماز کے آخر میں جو ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، یا کوئی نعمت ہمیں ملے ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، تو یہ علی ابن ابی طالب کی مرہون منت ہے۔ میرے آقا امیر المومنین نے ہمیں یہ چیز عطا کی جس کو ہم ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر کو۔ اب میرے آقا امیر المومنین سو گئے تو مشرکین نے ایک یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مشرکین نے ایک مشورہ کیا، اور ان میں یہ مشورہ دینے والے بھی بڑے بڑے ابو تھے، اس کے اندر ابو لہب جیسے لوگ، ابو سفیان جیسے لوگ، یہ سارے شامل تھے۔ تو اس زمانے میں ابھی تک یہ اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک بندہ لیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملہ کرے۔ کیوں کیا یہ؟ تاکہ بعد میں کوئی قبیلہ ہمارے مخالف نہ ہو جائے۔ ہر قبیلے کا ایک بندہ ہوگا مارنے والا، تو سارے کے سارے قبیلے پھنس جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، کوئی قبیلہ ہم سے بھاگے گا نہیں، رسول اللہ کے ساتھ جا کے ملے گا نہیں، اور کوئی قبیلہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ ہر قبیلے سے ایک بندہ انہوں نے لیا تاکہ یہ تمام افراد مل کر حملہ کریں۔ تو آپ بستر پہ سو گئے امیر المومنین، وہ علی جو رات کو 1000 رکعت نماز کا عادی تھا، آج اطمینان سے بستر رسول پہ سو گیا۔
یہ ہے اطاعت رسول۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا، جاؤ، اور اس سے پہلے تفاسیر میں ملتا ہے، حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض نجفی حفظہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ان دونوں فرشتوں کو اللہ نے کہا تم میں سے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو اپنی زندگی کا حصہ جو باقی بچا ہوا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے؟ دونوں نے ہاتھ جوڑے، حالانکہ معصوم مخلوق تھی، کہا کہ بار الہ ہم دونوں زندہ رہنا چاہتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو زندگی کا حصہ نہیں دینا چاہتا۔ خالق نے فرمایا کہ پھر آپ میں سے ہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آدم کو خلیفہ بنا رہے ہو جس نے زمین میں خون و خرابہ کرنا ہے، تو جاؤ جا کے زمین پہ دیکھو کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کس طرح اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ دونوں فرشتے آئے زمین پہ، ایک سرہانے کی طرف ایک پینتی کی طرف، ساری رات کھڑے رہے اور قصیدہ الہی پڑھتے رہے۔ وہ قصیدہ الہی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ قصیدہ الہی جو کہ امیر المومنین کی شان میں نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو کیا کمال ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی۔ خالق نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان کو کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ کی رضا کو وہ خرید لیتے ہیں اس کے بدلے میں، پھر اللہ کی رضا کے وہ کیا ہیں؟ مالک بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں میرے آقا علی ابن ابی طالب نے ہر جگہ پہ یہی کہا کہ میں وہ چاہتا ہوں جو پروردگار چاہتا ہے، اور جو پروردگار چاہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ میری رضا اس کی رضا ہے، اس کی رضا میری رضا ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہاں ساری رات سوئے رہے اور یہ فرشتے قصیدہ پڑھتے رہے، کیونکہ ایک موضوع